بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ احباب ذی وقار، ماہ شعبان اپنی رحمتیں برکتیں لٹاتا ہوا رواں دواں ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہوگا کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے مثیرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز بلند ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہیں سنی۔ حوریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، یا اللہ اپنے بندوں میں ہمارے لیے شوہر مقرر فرما۔ پس رمضان کے روزہ داروں میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جس کو ان حوروں میں سے حور نہ ملے گی۔ ان حوروں کے واسطے سرخ یاقوت سے بنا ہوا ایک تخت ہے، ہر تخت پر 70 فرش ہیں اور 70 نعمت کے دسترخوان مختلف قسم کے کھانوں سے بھرے ہوئے۔ یہ سب نعمتیں روزہ داروں کے لیے ہوں گی اور یہ ان نیکیوں کے علاوہ ہوں گی جو روزہ دار نے رمضان شریف میں کی ہوں گی۔ کیا مطلب کہ یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالی روزہ دار کو عطا فرمائے گا روزہ رکھنے کے عوض، اور جو باقی دیگر عبادات کا اہتمام کرے گا، یعنی وہ نمازیں پڑھے گا، نوافل کی کثرت کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، صدقہ و خیرات کرے گا، اس کا اجر جو ہے ان چیزوں کے علاوہ رب کائنات اس کو عطا فرمائے گا۔ کہ وہ ماہ مبارک رمضان الشریف کا مہینہ ہمارے قریب آ رہا ہے، ہم نے اس کا بھرپور استقبال کرنا ہے، بھرپور اس کا اہتمام کرنا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ تو رمضان شریف کی آمد ہے، اس کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے۔ مثال کے طور پر تیاری کیسے کرنی ہے کہ اگر دنیاوی لحاظ سے آپ کے سامنے ایک مثال میں عرض کروں، کاروباری حضرات جو ہوتے ہیں تو وہ ایک ذہن رکھتے ہیں کہ کوئی مہینہ ایسے آتا ہے، مثال کے طور پر رمضان شریف کا مہینہ ہی ہے، پھر اس کے بعد عید ہوتی ہے، تو کاروباری حضرات جو ہیں وہ مال زیادہ خرید لیتے ہیں کیونکہ سیزن کے دن آ رہے ہیں۔ وہ دنیاوی لحاظ سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ سیزن کے دن آ رہے ہیں، زیادہ کمائی کریں گے، وہ پھر ان دنوں کے اندر دکان پر، شاپ پر ٹائم بھی زیادہ لگاتے ہیں، اپنی نیند کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے آرام کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے سکون کی پرواہ نہیں کرتے۔ کس لیے؟ کہ دنیاوی مال کمانا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مہینہ جو ہمارے پاس آ رہا ہے، یہ ہمارے پاس رب کا مہینہ ہمارے پاس مہمان بن کر آ رہا ہے۔ یہ مہینہ عبادات اور نیکیاں کمانے کا سیزن ہے۔ لوگوں کا جب سیزن آتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ محنت کرتے ہیں، مصروفیات، دیگر مصروفیات کو کم کر کر زیادہ توجہ اپنے کام کی طرف دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے، یہ نیکیوں کا سیزن والا مہینہ ہے کہ اس کے اندر ہم نیکیاں زیادہ سے زیادہ کمائیں، اس مبارک مہینے کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنائیں کہ گزشتہ سالوں میں رمضان المبارک میں جتنا ہم نے اللہ تعالی کا قرب حاصل کر سکے تھے، اس ماہ رمضان میں ہم اس سے زیادہ رب کا قرب حاصل کریں گے۔ اس ماہ رمضان میں جہاں پر ہم نے ایک قرآن پڑھا تھا پچھلے سال، اس رمضان میں ہم 2 قرآن پاک پڑھیں گے۔ کہ مثال کے طور پر کہ ہم نے اگر
زیادہ عبادات نہیں کر سکے، صدقہ و خیرات نہیں کر سکے، تو اس ماہ رمضان، آنے والے ماہ رمضان میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادات کریں گے۔ تو ابھی سے نیت کر لیجئے کہ ہم نے رمضان المبارک کے سارے روزے رکھنے ہیں۔ کچھ لوگ، کچھ حضرات ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام بڑا سخت ہے، ہمارے لیے بڑا مشکل بن جائے گا، ہمیں بھوک لگے گی، ہمیں پیاس لگے گی۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے جو ہیلے بہانے ہیں یہ نہیں چلیں گے۔ اگر آپ رمضان کا روزہ نہیں رکھتے تو آپ گناہگار ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ پیاس، بھوک کے بہانے جو ہم لگاتے ہیں، یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے رب کو راضی کرنا ہے۔ جب آپ رب کو راضی کرنے کے لیے رمضان کے روزے رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا کہ میرے محبوب کا فرمان ہے، یہ تو صبر کا مہینہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے صبر کرنا ہے۔ اور جو بندہ رمضان المبارک شریف کے اندر روزہ رکھ کر دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ صحابہ کرام کا طریقہ کار ہوتا تھا کہ وہ رمضان المبارک شریف کا جب مہینہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں خاص طور پر 3 چیزوں کا اضافہ ہو جاتا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 ماہ میں عبادات کا اہتمام کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، دیگر معاملات کرتے تھے، لیکن جب رمضان شریف کا مہینہ آ جاتا تو اس کے اندر خصوصی طور پر 3 چیزوں کا اضافہ فرماتے۔ نمبر 1، عبادت زیادہ کرتے۔ نمبر 2، سخاوت زیادہ کرتے۔ نمبر 3، دعا اور گریہ زاری رب کائنات کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سیزن آ رہا ہے، نیکیاں کمانے کا سیزن آ رہا ہے۔ اس سیزن کو ہم نے ضائع نہیں کرنا ہے۔ اس سیزن کو ہم نے بھرپور طریقے سے اس سیزن میں فائدہ اٹھانا ہے کہ جو شخص ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ تعالی کی رحمت جو ہے اس کے اوپر جو ہے چھما چھم برستی ہے، تیز بارش کی طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کی رحمت جو ہے اپنے بندے کے اوپر برستی ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس ماہ رمضان کی آمد سے پہلے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے، اپنی سوچوں کو صاف کیجئے، اپنے ذہنوں کو صاف کیجئے، اپنے دل کے اندر جو بغض ہے اس کو دور کر لیجئے، حسد ہمارے اندر بھرا ہوا اس کو دور کر لیجئے، کہ اپنے دلوں کو پاک کریں، اپنے دلوں کو صاف کریں، کہ اللہ کا نور، قرآن کا جو نور ہے وہ پاک دل میں ہی اترتا ہے۔ جب آپ کا دل پاک ہوگا، دل صاف ہوگا، تو پھر اللہ کے نور کی روشنی جو ہے ہمارے دل کے اوپر بھی اثر کرے گی۔ وہ پھر ہمارے اوپر وہ نور کی روشنی جو ہے وہ ایسا اثر کرے گی کہ ہماری زندگی بدل جائے گی، ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی، اس کے محبوب کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ کہ اپنے دلوں کو قدورتیں ختم کر دیجئے، بغض ختم کر دیجئے، کینہ ختم کر دیجئے۔ کہ اگر آپ رمضان کے اندر روزے بھی رکھتے ہیں لیکن حسد کر رہے ہیں، آپ کے دل کے اندر بغض بھرا ہوا ہے دوسرے بھائی کے لیے، آپ جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، روزہ تو آپ نے رکھ لیا لیکن روزے کی روحانیت آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ کیا؟ کہ اپنے دلوں کو صاف کریں۔ کسی کے بارے میں بھی آپ کے دل کے اندر نفرت ہے تو اس نفرت کو دور کر دیجئے، کہ قطع تعلقی حرام ہے۔ رمضان کی تیاری میں ایک چیز، ایک عمل یہ بھی ہے کہ رمضان شریف آنے سے پہلے پہلے جس کے ساتھ آپ کی کوئی ناراضگی ہے، آپ کا کوئی جھگڑا ہے، کوئی لڑائی ہے، کوئی مسئلہ مسائل، اس کو دور کر لیجئے، اس کے ساتھ سلو کر لیجئے، کہ قطع تعلقی حرام ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو قطع تعلقی کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا ہے، رشتوں کو کاٹنے والا ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ رمضان شریف کی آمد ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ رمضان شریف سے پہلے پہلے ہی اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنے دلوں سے جو ہے نفرتیں ہیں اس کو دور کر لیجئے، اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنے دیگر رشتہ داروں کے لیے اظہار والی سوچ رکھیے، ان کے اوپر بھی خرچ کیجئے، صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ نکالیے۔ جب آپ کا دل پاک ہوگا، جب آپ کا دل صاف ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا نور جو ہے آپ کے دل کے اوپر برسے گا، اس کی
رحمت ہمارے اوپر برسے گی، ہمارا دل جو ہے نور سے روشن ہو جائے گا، ہمارا دل جو گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے، گناہوں کی وجہ سے ہمارا دل سخت ہو چکا ہے، تو پھر جب ہمارا دل پاک ہوگا اللہ کے نور سے، اللہ کا نور ہمارے دل کے اوپر برسے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارا دل صاف ہو جائے گا، ہمارا پھر رمضان کے اندر بھی ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارا دل لگے گا، ہم روزہ رکھیں گے ہمیں اس کی روحانیت حاصل ہوگی۔ کیا کہ اپنے دلوں کو پاک کیجئے، اپنے دلوں کو صاف کیجئے، اپنے ذہنوں کو صاف کیجئے، اپنی سوچوں کو پاک کیجئے، اور رمضان کی بھرپور تیاری کیجئے کہ رمضان شریف کی آمد ہے، اس سے پہلے اپنی دیگر مصروفیات کو کم کر لیجئے کہ یہ ماہ مبارک بڑی ہی برکتوں والا ہوتا ہے، یہ رمضان بڑی ہی رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ رمضان بڑی ہی عظمتوں والا مہینہ ہے، یہ رمضان بڑی ہی شان و شوکت والا مہینہ ہے کہ جو بندہ اس رمضان شریف کے اندر، ماہ مبارک کے اندر جتنی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو روزے نہیں رکھتا، جو بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑتا ہے، آئیے ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں کہ ایک صحابی کہتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منبر کے قریب ہو جاؤ، ہم لوگ حاضر ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر کے پہلے درجے پر، پہلے سٹیپ پر جب اپنا قدم مبارک رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، جب آپ نے دوسرے درجے پر، دوسرے سٹیپ پر قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین، پھر تیسرے درجے پر جب قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب آپ نے خطبہ سے فارغ ہو گئے، خطبہ مکمل ہو گیا تو آپ نیچے اترے، تو ہم نے عرض کی کہ ہم نے آقا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے پہلے آپ کا یہ انداز نہیں دیکھا، یہ طریقہ نہیں دیکھا کہ آپ نے 3 مرتبہ آمین 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 کہا۔ تو جب ہم نے سوال کر دیا تو میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل آئے تھے، انہوں نے کہا کہ آقا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے اپنے بوڑھے والدین کو اپنی زندگی میں پایا اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جبریل نے دوسری بد دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آقا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا نام نامی آئے لیکن وہ آپ کی ذات کے اوپر درود نہ پڑے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جبریل نے تیسری مرتبہ کہا کہ آقا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ تو میں نے کہا آمین۔ احباب ذی وقار، حضرات محترم، اس بات پر غور کیجئے کہ بد دعا دینے والا جبریل، ہلاک ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص، جبریل فرما رہے، اور اس کے اوپر آمین اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کی آمد ہے، رمضان المبارک کی قدر کیجئے، یہ بڑا ہی ہمارے اوپر رحمتیں برسانے والا مہینہ ہے، یہ مہمان بن کر ہمارے پاس آتا ہے، اس کی ہم نے قدر کرنی ہے، اس کی ہم نے عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے اس کا۔ ہم نے رمضان المبارک شریف کے اندر ہم نے اتنی عبادات کرنی ہے، اس مہمان کی اتنی مہمان نوازی کرنی ہے، اس کا اتنا احترام کرنا ہے کہ جب ہم یہ رمضان مکمل ہو جائے تو جب یہ رب کی بارگاہ میں جائے نا تو یہ ہماری سفارش کرے جا کر، مالک جن کے پاس تو نے مجھے بھیجا تھا انہوں نے بڑا میرا احترام کیا ہے، انہوں نے بڑی میری قدر کی ہے، انہوں نے مالک تیری بڑی عبادت کی ہے، تاکہ رب ہمارے اوپر راضی ہو جائے۔ اگر ہم نے اس کو ناراض کر لیا اور وہ ہم سے ناراض ہو کر چلا گیا تو میرے بھائیوں پھر ہمارے لیے ہلاکت ہے، یہ ہمارے لیے پریشانی کا سبب بنے گا۔ تو اس لیے
رمضان شریف کی آمد ہے تو اپنی مصروفیات کو کم کر لیجئے، رمضان کی تیاری کیجئے، اس کا اہتمام کیجئے، ابھی سے نیت کر لیجئے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ آج سے نیت کر لیجئے کہ نیت کا ثواب آپ کا ابھی سے شروع ہو جائے گا۔ دن باقی ہیں، پتہ نہیں زندگی میں یہ رمضان شریف ہمیں دوبارہ بھی ملتا ہے یا نہیں ملتا، ابھی چند دن باقی ہیں، پتہ نہیں رمضان تک ہم پہنچتے ہیں بھی کہ نہیں پہنچتے۔ لیکن اگر ہم نیت کر لیں گے کہ ہم نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، ہم نے قرآن پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ نوافل کی کثرت کرنی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا آج سے ہی یہ نیکیوں والا میٹر جو ہے شروع ہو جائے گا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کی قدر کرنی ہے، رمضان المبارک کی تیاری کیجئے، اس کا بھرپور طریقے سے اہتمام کیجئے۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔